الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اپنی اولاد کو، اپنے متعلقین کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ خوب اچھی طرح سے سن لو کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ہر مسلمان کے ذمے یہ لازم ہے کہ وہ اس بات کی فکر کرے کہ اس کی اولاد دین اور ایمان پر مضبوط رہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے ایک مضمون بیان فرماتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا تو حضرت یعقوب خود نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ان کے بیٹے حضرت یوسف ہیں، اور ان کی اولاد میں، حضرت یعقوب کی اولاد میں بہت سارے نبی پیدا ہوئے بعد میں، اور ان کے والد حضرت اسحاق ہیں، ان کے دادا حضرت ابراہیم ہیں۔ حضرت یعقوب نے اپنی موت کے وقت اپنے بچوں سے پوچھا، قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ جب حضرت یعقوب کی موت کا وقت آیا تو وہ خود نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں، نبی کے باپ ہیں، مگر اپنی اولاد سے انہوں نے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس دین پر رہو گے؟ تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے تو دیندار ہی رہیں گے، مسلمان ہی رہیں گے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان ہیں۔ تو حضرت مولانا علی میاں فرماتے تھے کہ وہ پیغمبر اور پیغمبروں کی اولاد ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی اولاد سے سوال کیا، اپنی اولاد کی فکر کی کہ میرے بعد کس دین پر رہو گے، کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کو اپنی اولاد کی فکر کرنا چاہیے کہ میرے بعد میری اولاد دین کے اعتبار سے کیسی رہے گی۔ لیکن اب ہم لوگوں کا حال ایسا ہے کہ ہر شخص کو یہ فکر ہے کہ میرے بعد میری اولاد مال کے اعتبار سے کیسی رہے گی، تو وہ تو مقدر میں جو ہے وہ ملے گا۔ ایسے ہی کسی نے کہا کہ ہر شخص کو یہ فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا،
میں مر کے چلا جاؤں گا، میرے بعد میرے بچے کیسا رہیں گے. لیکن اصل فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا اور میرے بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا. کیونکہ جیسے ہم مرنے والے ہیں، ہمارے بچے بھی اپنا وقت گزار کے اس دنیا سے جانے والے ہیں. تو جب مر کے جائیں گے، ہم جائیں گے، ہماری اولاد بھی مر کے وہیں پہنچے گی، تو وہاں کیا ہوگا، وہاں کیسے رہیں گے. اصل فکر اس کی کرنا چاہیے، مگر فکر وہ نہیں ہے. فکر زیادہ تر اس دنیا کی ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے. تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ. عاجلہ نقد سامنے جو ہے، آخرہ جو بعد میں آنے والی. تو تم یہ جو سامنے ہے اس سے تو بہت محبت کرتے ہو، جو بعد میں آنے والی ہے اسے چھوڑے ہوئے ہو، اس کی فکر نہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقى. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ جو بعد میں آنے والی زندگی، آخرت کا یہ معنی، یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ جو بعد میں آنے والی زندگی ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والی زندگی، اس سے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے. یہ زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے، مگر تمہیں بعد والی وہ جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، بہتر زندگی ہے، اس کی فکر نہیں ہے، اور جو موجودہ دنیا ہے اس کی بہت فکر ہے. تو ہم لوگوں کا حال، ہم سب کا کم و بیش ایسا ہی ہے، اللہ ماشاء اللہ ہم سب کو فکر یہی ہے. اور خاص طور پر وہ لوگ جو دینی ماحول سے دور ہیں، خاندانی مسلمان ہیں مگر کوئی دینی ماحول ملا ہوا نہیں ہے. خاندانی مسلمان ہونے کی وجہ سے جو چیزیں مل گئی ماں باپ سے مل گئی، ختم. اب باقی دین سے کچھ زیادہ تعلق نہیں ہے، تو ان میں یہ چیز اور بڑھتی ہی جا رہی ہے کہ بس دنیا اچھی بن جائے، دنیا میں مال مل جائے، وہاں کا ویزا لگ جائے، وہاں کی سٹیزن شپ مل جائے. یہ ہو گیا تو بس ایسا سمجھ رہے ہیں بس کامیاب ہو گئے، ختم. امریکہ میں سیٹل ہو گئے تو مطلب جنت میں سیٹل ہو گئے، مرنا نہیں ہے. یعنی یہاں موت آتی ہے، امریکہ میں نہیں آتی، آسٹریلیا میں نہیں آتی موت. امریکہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں سیٹل ہو گئے تو گویا جنت میں سیٹل ہو گئے کہ اب نکالے نہیں جائیں گے جنت سے. ایسا تھوڑی ہے، ایسا تو نہیں ہے. بس اتنا ہو گیا تو اب سمجھتے ہیں کہ ہاں بس ہو گیا، اب تو ٹھنڈا سانس لے سکتے ہیں. ایسا ہمارا حال ہو گیا ہے. اصل فکر مومن کو ہونا ہے آخرت کی. ایمان ہے ہی یہ، ایک اللہ کی عبادت اور آخرت، بعد والی زندگی کا یقین، بعد والی زندگی کی فکر، بعد والی زندگی کے لیے محنت، کوشش، یہی ہے ایمان. موجودہ کے لیے محنت تو سبھی کرتے ہیں، اس میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. موجودہ کے لیے ہر شخص محنت کر رہا ہے. اب اس وقت دنیا میں حالات ایسے ہیں، ہر جگہ ہیں، ہمارے ملک میں بھی ہیں، کہ ہماری نئی نسل کے لیے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں. خبریں، حالات جو کچھ آ رہے ہیں ان سے تشویش میں اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کیا کرنا ہے؟ مختلف کام ہیں، ان کاموں پر توجہ دینا ہے. آج کل گرما کی چھٹیاں ہیں تو ایک عنوان یہ بھی آتا ہے کہ گرمائی مکاتب چلائے جائیں، سمر کورس چلائے جائیں، اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ سمر کورس میں جوڑ کے ان کو پڑھایا جائے. بے شک یہ کام کرنا چاہیے، جہاں جس قدر ہو سکے، جتنے وسائل ہوں، جتنا کیا جا سکتا ہو ضرور کرنا چاہیے. کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. مگر صرف یہ کام کافی نہیں ہے، اور یہ کام، اس کی مشکلات بھی.
سمر میں اگر رکھا جائے تو بچوں کی ایک بھیڑ آ جاتی ہے، مگر اسٹاف کہاں سے ملے گا بھائی؟ صرف 40 دن کے لیے کہاں سے لائیں گے اسٹاف؟ مدرسے والوں کو ان کے بچے لگے ہوئے ہیں، اسکول والوں کی ان کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، اور اسکولوں کے سارے بچے مدرسے میں 2% ہیں، 98% اسکول میں ہیں، وہ 98% میں سے 10% بھی آ جائیں تو بھی ہم لوگ اسٹاف نہیں لا سکتے۔ کہاں سے اسٹاف لائیں گے بھائی؟ 40 دن کے لیے اسٹاف کہاں سے لائیں؟ بڑی دقت ہوتی ہے، بہت مشکل۔ پھر یہ کہ یہ 40 دن میں کچھ دن گھر کے ہوتے ہیں، کچھ ننیال کے ہوتے ہیں، کچھ تفریح کے ہوتے ہیں، تو 40 دن بھی پورے نہیں ملتے ہیں، لازمی بات ہے، فطری بات۔ کچھ تو ننیال جانا ہے، کچھ رشتہ داروں کے پاس جانا ہے، کچھ تفریح کو جانا ہے، اور اگر 40 دن پورے آ بھی گئے تو کیا 40 دن کے 4 گھنٹوں سے سب کچھ ہو جائے گا؟ ایسا نہیں۔ تو اس وجہ سے یہ کام جس قدر ہو سکے ضرور کریں، لیکن جو کام مستقل ہے وہ مستقل مکاتب کا نظام ہے، یعنی یہ بچے سال بھر مکتب سے جڑے رہیں۔ اسکول اگر جا رہے ہیں تو اسکول سے آنے کے بعد ان کے دیکھا جائے تو اصلاً 2 سے 2.5 گھنٹے ملنے چاہیے ان کے، 2 سے 2.5 گھنٹے ان کے ملنے چاہیے۔ چلو 2-2.5 گھنٹے نہ ملے، 1.5 گھنٹہ ملے کم سے کم ایک سوئی کے ساتھ۔ مہاراشٹرا میں ایک اچھی چیز ہے، اللہ کرے باقی رہے، اللہ حفاظت فرمائے اس نظام کی۔ شاید بمبئی کی وجہ سے یہ ماحول بن گیا، وہاں بمبئی میں جگہ کی قیمت ہے بہت، تو ایک جگہ میں 2 اسکول چلتے ہیں، فجر سے ظہر تک چلتا ہے، ظہر سے مغرب تک چلتا ہے، انگریزی اسکول۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جن بچوں کا اسکول 1 بجے سے شروع ہو رہا ہے ظہر سے پہلے خالی ہیں، اور جن کا 1 بجے چھٹ رہا ہے ظہر کے بعد خالی ہیں وہ بچے۔ تو مہاراشٹرا میں بہت مختلف شہروں میں جو مکاتب چلتے ہیں وہ 2.5 گھنٹے کے چلتے ہیں، ظہر سے پہلے 2.5 گھنٹے، ظہر کے بعد 2.5 گھنٹے، اور بچے کافی وقت مکتب کو دیتے ہیں۔ لیکن باقی اور علاقوں میں اور ہمارے علاقے میں بھی، اور بالخصوص جہاں عصری تعلیم کی فکر زیادہ ہے لوگوں کو، تو وہاں اسکول والے خود صبح سے لے کے شام تک اتنا نچوڑ رہے ہیں کہ آدھا گھنٹے کا وقت ملنا بھی مشکل ہو جا رہا۔ لیکن ہم کو بحیثیت مسلمان اس معاملے میں فکر مند ہونا ہے، اور سال بھر ہمارے بچے مکتب سے جڑے ہوئے رہیں اس کی فکر کرنا ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی، لیکن اب آگے ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو مکاتب ہیں ہمارے 1.5 گھنٹے کے، ہم لوگ اس میں صرف ناظرہ قرآن پڑھا رہے ہیں، اور خالی ناظرہ قرآن ایمان کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے، اردو زبان اور دینیات ضروری ہے۔ لیکن اب اگر اردو زبان اور دینیات بھی پڑھانا ہے تو ایک تو وقت کچھ بڑھنا چاہیے، جیسے میں نے کہا کم سے کم 1.5 گھنٹہ تو یکسوئی سے ملنا چاہیے، اساتذہ مہیا ہونے چاہیے، اساتذہ کو مناسب تنخواہ ملنی چاہیے۔ اب لوگ بولتے ہیں کہ بھئی کم تنخواہ میں کام کرو، نہیں ہو سکتا، یہ بے عقلی کی باتیں ہیں۔ مجبور ہیں، جو اساتذہ خدمت کرنا بھی چاہتے ہیں تو جو مہنگائی اور کرنسی کی قیمت میں جو گراوٹ ہے، سب سارے لوگ اس کو جانتے ہیں، سب جھیل رہے ہیں۔ اب جیسے میں کہوں، ابھی میں نے پوچھا بھائی آم کتنے میں مل رہا ہے؟ 200 روپے کلو، تو میرے لیے خود حیرت کی چیز ہے، کیونکہ بہت دنوں سے میں بازار جا کے آم نہیں خریدا۔ تو میں جو آم 20 روپے کلو لاتا تھا، اب بچوں سے پوچھ رہا ہوں تو بچے بول رہے ہیں وہ آم 200 روپے کلو مل رہا۔ کتنا فرق ہے بازار میں۔ ہو یہ رہا ہے کہ جو اساتذہ دینی خدمت میں لگے ہوئے ہیں
ہم لوگوں کا دماغ اب تک اتنا چھوٹا ہے کہ ہم کو 15,000 20,000 بڑے نظر آ رہے ہیں، لیکن جیسے اخبار میں ابھی آیا کہ صفائی کے ملازمین کو جو سڑک پہ جھاڑو دے رہے ہیں اب ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں تنخواہ دی جائے گی، اور بیسک تنخواہ تو کم ہوتی ہے اور باقی اس بیسک کے ساتھ ساری چیزیں ملا کر 39,000 تک ان کی تنخواہ بنے گی۔ آپ غور فرمائیے کہ وہ سڑک پہ جھاڑو دینے والے بلدیہ کے ملازم کو 39,000 تک تنخواہ ملے گی، مدرسے کا استاد فجر سے لے کے عشاء تک کا پورا وقت لگا دے تو بھی اس کو 39,000 کی تنخواہ نہیں ملتی۔ اور فرمائیے آپ 6 گھنٹے کی بات نہیں ہے اس کی، میں یہ بول رہا ہوں فجر سے پڑھائے، مکتب پڑھائے، ٹیوشن پڑھائے، مدرسہ پڑھائے، سب کا سارے کام کرے، فجر سے لے کے عشاء تک کا پورا وقت وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے، تب بھی ہمارے موجودہ سسٹم میں اس کو 30-40,000 ملنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے میں بہت پہلے سے عرض کرتا ہوں، بعض وقت میرے بزرگوں اور کرم فرماؤں کو بھی شکایت ہوتی ہے کہ آپ کو ایسا بولنا نہیں چاہیے، میں اپنے لیے نہیں بولتا ہوں، الحمدللہ امت کے لیے بول رہا ہوں۔ مدرسوں میں پڑھے ہوئے بہت سے لوگ وہ ہیں جو کمپنیوں میں جا کے اس لیے کام کر رہے ہیں کہ ان کو 50,000 تنخواہ مل رہی ہے، تو مدرسے سے تیار ہونے والا ایک فرد فیس بک کو فائدہ پہنچا رہا ہے، یوٹیوب کو فائدہ پہنچا رہا ہے، گوگل کو فائدہ پہنچا رہا ہے، یوٹیوب کی، گوگل کی، فیس بک کی، اور بہت سے ہیں جس کے نام مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں اس لائن کا آدمی نہیں ہوں، بہت سے نام ہیں، تو ان کی خدمت اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو 50,000 روپے مل رہے ہیں۔ 50,000 میں کوئی وہ لکھ پتی کروڑ پتی تو بننے والا نہیں ہے، مگر اس کو بس اتنا ہے کہ بھائی اپنی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ اس پر توجہ نہیں کریں گے آپ تو جس میں صلاحیت ہوگی وہ کہیں بھی جا کے کمائے گا، مگر ہمارے بچوں کو کون پڑھائے گا بھائی؟ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کا انتظام کیسے ہوگا؟ بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مستقل مکاتب کا نظام اور مکاتب کے لیے مال خرچ کرنا اور مکاتب کے لیے بچوں کا وقت زیادہ نکلنا، صرف ناظرہ قرآن نہیں، اردو زبان، دینیات، سیرت پاک، عقائد ان کے دل دماغ میں بٹھائے جائیں، ان کو ایسا پڑھایا جائے کہ وہ مسلمان باقی رہیں۔ خالی 10 سورے یاد کرنے سے، خالی ناظرہ پڑھ لینے سے مسلمان باقی رہیں گے، اس کی ضمانت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اور بھی پہلو ہیں میرے دوستو، بچیوں کی تعلیم کے سلسلے میں بھی ہے، اور یہ چھوٹے بچوں کی بات ہوئی، نوجوانوں کے سلسلے میں بھی ہے۔ خیال تھا کہ یہ سب باتیں عرض کروں، مگر اب وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں مزید ان 2 نکات پہ مزید آپ سے کچھ عرض کروں۔ اللہ نے موقع دیا تو آئندہ عرض کروں گا۔ بہرحال بچوں کی فکر بہت ضروری ہے، نوجوانوں کا مسئلہ اور زیادہ قابل فکر ہے، کیونکہ یہ جو جتنے ہمارے پاس انتظام ہیں یہ 6-7 تک کے بچوں کے لیے ہی ہیں، اس کے اوپر کے بچوں کے لیے اور کوئی انتظام نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے مکاتب میں نہیں ہے، ہمارے اداروں میں نہیں ہے، اور وہی تو اصل نوجوان ہیں، اور وہ نوجوان وہ بے قابو ہوتے جا رہے ہیں، ان کی کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہے، ان کی کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے، ان کی کوئی ذہن سازی کرنے والا نہیں، ماحول کے حوالے ہیں، وہ پوری طرح سے ماحول کے حوالے ہیں۔ اب جو ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں سمیٹ کے رکھ لیتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے بچائے ہوئے ہوں، لیکن جہاں ہماری ایسی آبادیاں ہیں جہاں ہمارے بچے عام آبادی میں گھلے ملے ہوئے ہیں، تو جو خرابیاں آ رہی ہیں ان خرابیوں کے اندر 90% بچے مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، عمل کے اعتبار سے بھی اور فکر کے اعتبار سے بھی، اور یہ بہت ہی قابل فکر بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اپنے بچوں کو ہم صحیح اداروں میں داخل کریں، اپنے ادارے قائم کریں، اپنے یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
توفیق عمل نصیب فرمائے، اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔